چلتے چلتے وہ شخص مسجد نبوی تک پہنچ گیا اور بڑے ہی نرم انداز میں پوچھا کہ یہاں ابن عبد المطلب کا بیٹا کون ہے؟ اس وقت نبی علیہ السلام مسجد میں ہی بیٹھے ہوئے تھے اور اپنے اصحاب کو تعلیم دے رہے تھے۔ تو جب اس کی آواز آپ تک پہنچی تو آپ نے اس کی طرف دیکھا اور اپنے اصحاب سے فرمایا کہ اس کے دل میں کھوٹ ہے، لیکن میرے اور اس کے درمیان میرا اللہ حائل ہوگا۔ اس نے ایک بار پھر سے پوچھا کہ یہاں ابن عبد المطلب کا بیٹا کون ہے؟ تو آپ نے اونچی آواز میں فرمایا کہ میں ہوں۔ تو وہ آدمی اس طرح آگے بڑھا کہ جیسے آپ کا ہاتھ چومنا چاہتا ہو، لیکن اچانک سے اس نے اپنا چاقو نکالا اور ایک دم سے نبی علیہ السلام پر اٹیک کر دیا۔ آپ کے ایک صحابی تھے اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ مکمل الرٹ ہو کر بیٹھے ہوئے تھے، اور جو ہی انہوں نے نبی علیہ السلام پر حملہ ہوتے دیکھا تو ابن حضیر اور دوسرے صحابہ نے فوراً اس شخص پر قابو پا لیا۔ آپ علیہ السلام نے صحابہ کو حکم دیا کہ اسے کچھ مت کہنا، ایک رات کے لیے اسے قید میں رکھو اور صبح ہونے کے بعد میرے پاس لے آنا۔ لہٰذا صبح کو جب اس شخص کو آپ کے سامنے لایا گیا تو آپ نے فرمایا کہ تم آزاد ہو، جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، ہاں ایک بات اور ہے کہ جو اس سے بھی بہتر ہے، اور وہ یہ کہ ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہہ دو۔ تو یہ سن کر اس آدمی نے آنکھیں بند کر لیں اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ وہ زور زور سے رونے لگا اور کہنے لگا کہ محمد مجھے معاف کر دیں، میں واقعی بہت غلط راستے پر تھا، اور نبی علیہ السلام نے اسے واقعی معاف کر دیا۔ البتہ کچھ واقعات ایسے ہیں کہ جہاں ان لوگوں نے اللہ کے رسول کا بہت دل دکھایا تھا۔ ایک اور واقعہ ہے کہ جو ہجرت کے بالکل آس پاس کا ہے۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام ایک ایسی جگہ سے گزرے کہ جہاں اونٹوں کا ایک فارم تھا، تو اونٹ جہاں کھڑے ہوئے تھے وہاں سے ادھر ادھر ہٹنے لگے۔ اس فارم کے مالک کا نام ابو سروان تھا، اور اگرچہ بعد میں ابو سروان مسلمان ہو گئے تھے لیکن اس وقت یہ مسلمان نہیں تھے۔ تو جب اونٹوں کو ادھر ادھر ہٹتے دیکھا تو آواز دے کر پوچھا کہ کون ہے؟ اس کی نبی علیہ السلام پر نظر پڑی تو آپ نے فرمایا کہ ڈرو مت، اور یہ مت پوچھو کہ میں کون ہوں، میں ایک آدمی ہوں کہ جو تمہارے اونٹوں سے مانوس ہونا چاہتا تھا۔ ابو سروان نے ایک بار پھر سے پوچھا کہ تم ہو کون؟ آپ علیہ السلام نے ایک بار پھر سے وہی جواب دیا تو ابو سروان بولے کہ اچھا، لگتا ہے کہ تم وہی آدمی ہو کہ جو خود کو نبی سمجھتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا ہاں، اور پھر ابو سروان کو اللہ کی طرف دعوت دی تو نقل کفر نباشد بولے کہ نکل جاؤ یہاں سے، وہ اونٹ کبھی بہتر ہو ہی نہیں سکتے کہ جن کے درمیان تم کھڑے ہو۔ میں آپ کو ابو سروان کا یہ جملہ بہت پولائٹ الفاظ کے ساتھ